رزق کے حوالے سے، مال و دولت کے حوالے سے ماہ رمضان کا طاقتور ترین وظیفہ ہے۔ اگر آپ یہ وظیفہ کر لیتے ہیں تو عید آنے سے پہلے پہلے کروڑ پتی بن جاؤ گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہے، جو خاتم المرسلین ہے، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ اللہ والو، آج بڑا ہی بہترین اور مجرب اس ماہ مبارک کو لے کر آپ کی خدمت میں وظیفہ حاضر کروں گی، جو کہ رزق کے حوالے سے ہے، جو فقیر کو بھی بادشاہ بنا دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ وہ لوگ جو رزق کی تنگی کا شکار ہیں، یا پھر وہ لوگ جن کے پاس سرے سے رزق نہیں ہے، یا پھر وہ لوگ جن کے پاس رزق تو ہے مگر بہت کم ہے، یعنی کمائی تھوڑی ہے، پیسے کم آتے ہیں اور کھانے والے زیادہ ہیں، مطلب کہ فیملی بڑی ہے اور خرچہ پورا نہیں ہوتا، پریشانی کا شکار ہیں۔ ہر طرح بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے پاس سرے سے ہی روزگار نہیں ہے، کاروبار ہی نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، بے روزگار ہیں، یا پھر بچے پڑھ لکھ گئے ہیں، ڈگریاں لے لی ہیں پر نوکریاں نہیں مل رہی، پریشان حال ہیں۔ تو دونوں طرح کے، یعنی آسودہ زندگی والے ہو گئے، اور ایک وہ کہ جن کے پاس رزق سرے سے نہیں ہے، اور تیسرے وہ لوگ ہیں جن کے پاس رزق تو ہے پر برکت نہیں ہے، یا ایسے کہہ لیں کہ رزق کی بہت تنگی ہے، بے برکتی ہے۔ تو کسی بھی طرح کا مسئلہ ہے جو رزق کے حوالے سے ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل کو بتایا ہے۔ اس عمل کی رمضان المبارک میں طاقت 10 گنا بڑھ جاتی ہے۔ اس عمل کو پلے سے باندھ لو، کسی اور عمل کی آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ وہ عمل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے ہیں۔ اس حدیث پاک کے عبداللہ بن عمر ہی راوی ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، ایک اعرابی آیا اور آ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، میرے ساتھ دنیا روٹھ گئی ہے۔ اللہ والو، آپ اس فکرے کی گہرائی کو ذرا سوچیں تو صحیح کہ کیا فاقوں کا حال ہوگا، کیا بھوک کا عالم ہوگا۔ وہ عربی جو کنگال ہوگا، 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں ہے، روٹی سے بھی تنگ ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدھے ہو کر، کیونکہ آپ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، عربی کی بات سننے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے ہو کر عربی کو مخاطب کر کے فرمایا، تو وہ ملائکہ والی تسبیح کیوں نہیں پڑھتا، فرشتوں والی تسبیح کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، وہ فرشتوں والی تسبیح کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، وہ فرشتوں والی تسبیح ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے کسی ایک مسئلے کا حل، کسی ایک پریشانی کا حل، کوئی ایک ایسی دلی مراد، دلی حاجت پوری ہو جائے جو سالوں سے پوری نہیں ہو رہی تھی، تو آپ نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا تھا کہ اب یہ کبھی بھی پوری نہیں ہوگی۔ اللہ والو، اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یقین کریں کہ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں، آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی۔ تو اللہ والو، ماہ رمضان المبارک میں اگر آپ اس عمل کو کرتے ہیں تو اس کی طاقت، بے انتہا طاقت کا یہ مالک ہے عمل، آپ کر کے تو دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عرابی کو تلقین فرمائی کہ صبح
طلوع فجر یعنی کہ فجر کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں، یعنی فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اس وقت اس تسبیح کے پڑھنے کا صحیح وقت ہے، کیونکہ اس وقت اس کی تاثیر آئے گی۔ یعنی فجر کی اذان سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب مخلوق خدا کو روٹی بانٹ رہا ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ رب العزت کی پاکی کو، کبریائی کو، اس کی عظمت کو، اس کی بڑائی کو بیان کرنا ہے، اور اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، کیونکہ بہت سے ایسے گناہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ اللہ والو، یہ ایسی کمال کی تسبیح ہے، ایسا کمال کا وظیفہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو عطا کی ہے، اس کے ساتھ استغفار کو جوڑ دیا ہے، تاکہ اگر گناہوں کی وجہ سے پکڑ میں ہے تب بھی آسانی ہو جائے گی، اور اگر گردش ایام ہے، اللہ آزما رہا ہے، تو اللہ رب العزت کی تعریف کرے گا اور ساتھ جو ہے وہ استغفار کرے گا، اللہ رب العزت پھر بھی آسانی فرما دے گا۔ یعنی کہ ہر طرف سے اللہ کی رحمت کو گھیرنے کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو عطا فرمایا ہے، اور اس کے پڑھنے کا وقت کیا بتایا ہے؟ تہجد کا، یعنی فجر کی اذان ابھی نہیں ہوئی ہو اس وقت اس کو پڑھنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عرابی کو یہ وظیفہ، یہ عمل، یہ تسبیح دے کر رخصت کر دیا، تو 7 دن کے بعد وہی عرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوا اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ، ان 7 دنوں میں اللہ رب العزت نے مجھے اتنی دنیا عطا کر دی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی رکھوں کہاں اور اٹھاؤں کہاں سے، یعنی مجھے رکھنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی، اللہ نے میرا رزق اتنا کشادہ کر دیا ہے۔ اللہ والو، اگر آپ رمضان المبارک کے مہینے میں تہجد کے وقت آپ نے اٹھنا ہی اٹھنا ہے، سحری کے ٹائم، پہلے تو آپ کو مجبوراً اٹھنا پڑے گا، لیکن سحری میں تو آپ نے ہر حال میں اٹھنا ہے، تو آپ کچھ دیر پہلے اٹھیں اور اللہ سے مانگ لیں اپنے رزق کو۔ اللہ والو، یہ سارا کھیل کیا ہے؟ ایمان کا، یقین کا، تقوی کا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر یقین ہوگا، ایمان ہوگا، پھر یقین کامل کے ساتھ جب یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کو نفع ہو کر ہی رہے گا۔ تو اس تسبیح کو آپ نے فجر کی نماز سے پہلے پڑھنا ہے، اور اگر کسی وجہ سے یہ تسبیح اس ٹائم پر نہیں پڑھی جا سکتی تو آپ فجر کی نماز کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والو، اگر آپ آرام سے بھی پڑھو گے تو یہ 5 سے 10 منٹ کا وظیفہ ہے، اور اگر آپ تہجد کے وقت نہیں پڑھ سکتے، افضل عمل یہ ہے کہ آپ نے جب فجر کی 2 سنت ادا کی تو ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ آپ نے پڑھ لینی ہے، اور پھر آپ نے فرض ادا کرنے ہیں، یعنی کہ فرض اور سنت کے درمیان میں آپ نے اس کو پڑھ کے بعد میں آپ نے فرض ادا کرنے ہیں اور دعا مانگنی ہے۔ اب میری مائیں بہنیں یہ سوال کریں گی کہ جن دنوں میں نماز نہیں پڑھنی ان دنوں میں کیا کرنا ہے؟ تو اللہ والو، یہ وظیفہ ہے، یہ عمل ہے، اس کا نماز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، آپ نے اپنے وقت پہ اس وظیفے کو کرنا ہے، بلکہ آپ کے پاس اگر ٹائم ہے تو اس وظیفے کی تعداد کو جو 100 بار بتائی گئی ہے اس کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، کثرت کے ساتھ۔ اللہ والو، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس تسبیح کو فجر کی نماز کے بعد پڑھو اور عصر کی نماز کے بعد پڑھو، اس لیے وہ میرے بہن بھائی جو مالی تنگ دستی کا بے حد شکار ہیں، وہ ایک تسبیح یعنی 100 بار صبح فجر کے وقت ادا کریں اور ایک تسبیح عصر کے وقت کریں۔ اس عمل کے ساتھ اللہ والو، آپ کو کسی اور عمل یا کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ رب العزت اتنا نواز دیں گے، اتنا نواز دیں گے کہ آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ والو، رزق کو بڑھانے کے لیے اس سے طاقتور اور آسان عمل کوئی نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس تسبیح کو یعنی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، جو شخص کثرت کے ساتھ اس تسبیح کو پڑھنے والا ہوگا، روز محشر اس کا اعمال نامہ
اس کے اعمال نامے جیسا کسی اور کا اعمال نامہ نہیں ہوگا، یعنی اس کا نامہ اعمال سب سے بہتر ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس تسبیح کا وزن ہی اتنا زیادہ ہوگا کہ روز محشر آپ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو کلمات ایسے ہیں جو میزان کے اندر بہت بھاری ہیں پر زبان کے اوپر بہت ہلکے ہیں۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے بھی روز محشر حساب آسان فرمائے اور جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ والو، ماہ رمضان تو ہے ہی برکتوں رحمتوں عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اس کی رحمتیں اور برکتیں لوٹنے کے ساتھ ساتھ اپنے رزق کی کشادگی کے لیے تہجد میں اس عمل کو اپنی عادت بنا لیں۔ جب آپ ایک مہینہ تہجد میں اس عمل کو اپنی عادت میں شامل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کو عادت پڑ جائے گی، آپ کو چسکا لگ جائے گا تہجد پڑھنے کا، آپ کو مزہ آنے لگ جائے گا، آپ کی اس ٹائم آنکھ کھلنا شروع ہو جائے گی خود بخود، آپ کو جگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو اللہ والو، اس ماہ رمضان میں یہ دگنیا فائدہ آپ اٹھا لو، رحمتوں برکتوں عظمتوں کے ساتھ ساتھ رزق کو بھی بڑھا لو، اللہ سے اپنی ساری حاجات کو منوا لو۔ جب اللہ رب العزت آسمان زمین پر نزول فرما رہے ہوتے ہیں، منادی کرا رہے ہوتے ہیں، جب میرا رب فرما رہا ہوتا ہے کوئی ہے مجھ سے رزق مانگنے والا، میں اس کو حلال رزق عطا کروں، تو فوری طور پہ جب آپ اللہ سے اس ٹائم پہ مانگ رہے ہوں گے تو آپ کی دعا میرے رب تک پہنچے گی، تو اسی وقت رب کا جواب آئے گا کہ میرے اس بندے کے رزق میں غیب سے برکت ڈال دو، رزق غیب کے خزانوں سے اس کے رزق کو بڑھا دو۔ تو اللہ والو، جب اللہ رب العزت اس طرح آپ کے رزق کو بڑھائے گا تو پھر دنیا کی کون سی چیز ہے، کون سی طاقت ہے جو آپ کے رزق کو کم کر سکتی ہے؟ کوئی بھی طاقت ایسی نہیں ہے۔ تو اللہ والو، صرف اور صرف ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ دیکھیں کتنا خوبصورت یہ عمل ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا بھی بیان کرنی ہے اور اپنے گناہوں سے استغفار بھی کرنا ہے۔ دونوں چیزیں جب مل کر آپ اپنے رب کے سامنے سربسجود ہوں گے، گڑ گڑائیں گے، گریازاری کریں گے، تو آپ کی دعائیں اس طرح قبول ہوں گی کہ آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ وہاں سے آپ کو رزق ملے گا، وہ حاجات آپ کی پوری ہوں گی، وہ خواہشیں پوری ہوں گی جو آپ نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوں گی کہ یہ میری پوری ہو سکتی ہیں۔ تو اللہ والو، رمضان کے ساتھ ساتھ تہجد کا بھی مزہ لیں، اس کا بھی فائدہ اٹھائیں۔ انشاءاللہ تعالی العزیز آپ ضرور اور ضرور اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور میری مائیں اور بہنیں اس عمل کو ضرور آزمائیں گی، مجھے یقین ہے اس بات کا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب